बुलेटिन में खुशामदीद। अमरीका अपने हुर्मुज में कशीदगी पैदा करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी का फौरी और फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमरीका खित्ते में अपने प्रॉक्सियों की कार्रवाइयों की हिमायत कर रहा है। अमरीका अपनी बेजा हिमायत से मुआहदे की पहली शिक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान की जारहाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीका के नायब सदर जेरी वेंस ने खबरदार कर दिया। एक्सपोज पे कहा कि ईरान और अमरीका ने मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। अब तेहरान को किसी बात पर एतराज है तो अमरीका से बात की जा सकती है। उन्होंने वाज़ेह किया, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। अब नए हुर्मुज के मामले पर फिर कशीदगी। अमरीका और ईरान के एक दूसरे की तनसीबात पर हमले। अमरीका ने तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में फजाई कार्रवाई की। ईरानी मिसाइल, ड्रोन साइट और रेडार तनसीबात को निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब का खित्ते में मौजूद अमरीकी तनसीबात पर हमला। कहा, आइंदा भी जारहियत की गई तो रद्द अमल मजीद सख्त और वसी होगा। पासदाराने इनकलाब का फजाई हमले के जवाब में खित्ते में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक ये कार्रवाई अमरीका की जंगबंदी और अपनाए हुर्मत से मुतालिक बैनुल-अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी पर की गई है। पासदाराने इनकलाब ने खबरदार किया, अगर आइंदा भी जारहियत की गई तो ईरान का रद्द अमल मजीद सख्त और वसी होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंदिया दिया था। I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually 4. We knocked down 3. At a ship to respond, you're going to find out. ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा, इल्जाम तराशी का खेल अब मजीद नहीं चलेगा। अमरीकी सदर ने साबित कर दिया वो मुज़ाकरात के उसूलों के पाबंद हैं, न ही जंगबंदी मुआहदे के। ईरान का कहना है अमरीकी हमले तयशुदा मफाहमती यादाश्त की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि साहिली निगरानी की तनसीबात पर अमरीकी हमला यूएन चार्टर और जंग के खात्मे से मुतालिक मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी है। हमले से पैदा सूरत हाल की जिम्मेदारी अमरीका और उन तमाम फरीकों पर आयद होती है जो जारहाना कार्रवाइयों में ताउन कर रहे हैं। बहरीन पर ईरानी हमले खुद मुख्तारी और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं, इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। बहरीन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरान ने सुबह ड्रोन से मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया जिससे इंसानी जानों को खतरा पैदा हुआ और कशीदगी में कमी की कोशिशों को नुकसान पहुंचा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमल आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहा। अब्बास अराग़ची ने ईरानी अमले और माहिकीरों की बाहिफाजत वापसी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर खित्ते और उससे बाहर देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के अज़्म का इआदा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तक़बिल में भी करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 जुलाई को ईरान जाएंगे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ आला सतह का वफ़द भी ईरान जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हुए अलविदाई तक़रीबात का आगाज़ 4 जुलाई को तेहरान में होगा। शहीद अली ख़ामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़ा मुबारक में होगी। अमरीका ईरान मुआहदे के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात अनथक मेहनत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत एहसास की बात है। मार्का हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. Pakistan's sincere mediation efforts led to the historic signing of the Islamabad Memorandum of Understanding. I pay special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Sayyid Asim Munir, for his untiring effort, spending day and night and leaving no stone unturned to bring all parties together to follow the path of peace. The recent visit of President Dr. Masood Pezeshkian of Iran to Pakistan was not only a manifestation of the strong brotherly ties, also an acknowledgement of Pakistan's important role to promote peace in the region. My government remains fully committed to strengthening Pakistan Navy as a potent and effective force.
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سیکیورٹی فورسز کے خاران اور مستونگ میں 2 آپریشن بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کی 8 دہشت گرد ہلاک. ISPR نے بتایا جمعرات اور جمعے کو خاران میں 3 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے. مستونگ میں خودکش حملہ آور سمیت 5 دہشت گرد مارے گئے. صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز کو دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا. کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا مالیاتی نیٹ ورک بے نقاب، گروہ میں ملوث افراد گرفتار کر لیے گئے. بیرون ملک سے بھی پیسے منگوائے جا رہے تھے. گرفتار سہولت کاروں نے اعتراف کرتے ہوئے کالعدم کمیٹی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. اس نے کہا کی تھی کہ مختلف لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے تو کیا کرنا ہے کہ دھرنے میں جا کے راولہ کوٹ ہیں پیسے اکٹھے کیے کر کے جا رہا تھا تو راستے میں پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا. آج کے بعد میرا عوامی ایکشن کمیٹی اس کالعدم تنظیم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں پرنٹنگ پریس کا کام کرتا ہوں اور میں کالعدم تنظیم کے لیے اشتہارات بھی بناتا تھا. مجھے حمزہ نے کال کر کے کہا کہ آپ نے مختلف لوگوں سے پیسے دینے جو کالعدم تنظیم کے لیے فنڈ تھا. تو میں نے وہ پیسے مظہر اقبال سے لے کر مختلف لوگوں سے لے کر وہ پیسے میں نے جو ہے مختار کو دینے تھے اور مختار جو ہے وہ پیسے لے کر اگلا کوٹ جانے کے لیے جا رہا تھا. میرا اس کالعدم تنظیم اور اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا بیٹا حمزہ یونس راولہ کوٹ دھرنے میں گیا ہوا ہے. اس نے مجھ سے دھرنے کے لیے پیسے مانگے تھے جو میں نے مظہر کو دے دیے تھے. مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا بیٹا کالعدم تنظیم کو فنڈنگ کر رہا ہے. سعید غنی سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. CMIT وہاں جاتی ہے 24 کو ساری وہ تحقیقاتوں کی جو کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں اور اس رپورٹ میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ انیشیٹو تو خود سیسی کا اپنا لیا ہوا تھا. یہ کہیں اور سے نہیں ہوا تھا، ہمارا اپنا کام تھا. تو ہم نے اپنے اداروں کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا. لیکن یہاں پہ یہ برگولی میں بتا دوں کہ جو 31 لوگ ہیں ان سے ریکوریاں بھی شروع ہو گئی ہیں اور ان کو نوکریوں سے بھی نکال رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ کوئی اسٹے مل جائے کسی کو، لیکن ہم بہرحال کارروائی ان کے خلاف کر رہے ہیں ابھی تک. یہ ساری چیزیں ہوئی سر. اس کے بعد ورکر ویلفیئر بورڈ ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہم نے 1-2 چیزیں بڑی ابھی ریسنٹلی اچھی کر دی کہ جو ڈیتھ گرانٹ ہے سر وہ 7 لاکھ روپے ملتی تھی. کوئی بھی مزدور اگر انتقال کر جاتا تھا اس کی فیملی کو ورکر ویلفیئر بورڈ کی طرف سے، وہ جہاں نوکری کرتا ہے وہاں سے اس کو الگ ملتا ہے، باقی چیز سب الگ ہوتی ہیں، لیکن ورکر ویلفیئر بورڈ کی جانب سے اس کی فیملی کو 7 لاکھ ملتے ہیں. وہ ہم نے بڑھا کے 10 لاکھ کر دیے پچھلے دنوں. میرج گرانٹ جو کسی بھی مزدور کی بچی کی شادی ہوتی تھی 2 لاکھ روپے ایک شادی کے ملتے تھے، ہم نے اس کو 4 لاکھ روپے کر دیا. اس کے علاوہ جو بچے مزدور کے مختلف اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو جوتے یونیفارم وغیرہ خریدنے کے لیے پہلے کوئی اور چکر تھا، لیکن اب ہم نے اس کو 10,000 روپے پر بچہ ہم اس کے والد کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں تاکہ بیچ میں کوئی اور ہینڈلنگ اس کی نہ ہو سکے. اور تقریباً 35,000 کے قریب ایسے بچے ہیں جن کو ہم یہ چیزیں فراہم کر رہے ہیں. سر ہمارا ڈپارٹمنٹ اس وقت 78 بچے ہیں، 78 بچے مزدوروں کے جو ڈاؤ میں پڑھ رہے ہیں، NED میں پڑھ رہے ہیں، جنا سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور مختلف ہیں، زیبس میں پڑھ رہے ہیں. 78 بچے ہیں جن کے 3.5 کروڑ روپے کی فیس، مطلب ان کی 1 روپے کی فیس جو ہے وہ یہ ادارہ بیئر کرتا ہے تاکہ یہ بچے اچھی تعلیم حاصل کر لیں اور اپنا مستقبل جو ہے وہ بہتر کر سکیں. سر یہاں ابھی کئی لوگوں نے، ہمارے دوستوں نے تقاریر کی اور میرے ایک وہ تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ میرے ادارے میں 20 ارب کی 25 ارب کی کرپشن ہو گئی اور میں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، آپ نے غلط سنا تھا، بیسیکلی آپ نے پورا نہیں سنا تھا. عابر بھائی انٹرپٹ نہ کریں پلیز. آپ نے پورا نہیں سنا تھا پلیز. میں دوہرا دیتا ہوں میں نے کیا کہا تھا. میں نے یہ کہا کہ اتنی کرپشن ہوئی ہے، اب کرپشن ہوگی تو جو ذمہ دار افسر ہوں گے اس کو آپ ہٹائیں گے نا. پہلے میں نے ان کو ہٹایا. جب کسی کو ہٹائیں گے تو آپ کسی اور کو چارج دیں گے. میں نے کسی اور کو چارج دے دیا. جن کو ہٹایا ہے ان کے خلاف آپ انکوائری کریں گے. وہ انکوائری ہم نے شروع کرا دی. سر اس دوران 8 مختلف مقدمات ہوئے ہیں عدالتوں میں، 8. اور ایک بینچ کو چھوڑ کے، اس لیے کہ شاید وہاں جو ایک معزز جج بیٹھے ہیں ان کو شاید معلوم ہے کچھ چیزوں کا، وہاں سے ان کو ریلیف نہیں ملا، لیکن وہی کیس بنا کے وہ نیچے کورٹ میں گئے، وہاں سے وہ آرڈر لے کر آ گئے. دلچسپ بات یہ ہے
ججوں کا اختیار ہے, میں اس پہ ان کو چل ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی شخص جاتا ہے اس کو پہلی ہیئرنگ پہ ریلیف دے دیں, ان کا اختیار ہے, دے سکتے ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر کوئی کیس لے کر جاتا ہے تو ایک نوٹس تو میں بھیج دیں کہ بھئی یہ کیس آیا ہے, اگلی پیشی 3 دن بعد رکھ لیں, آ کے بتاؤ کہ آپ کا موقف کیا ہے. نوٹس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارا آرڈر سسپینڈ کرتے ہیں. جن لوگوں کو میں نے ہٹایا وہ ہٹنے والا آرڈر سسپینڈ ہو گیا, جن لوگوں کو میں نے لگایا ان کے لگانے والا آرڈر سسپینڈ ہو گیا, جو میں نے انکوائری کروائی وہ انکوائری کمیٹی سسپینڈ ہو گئی. اور آپ کو بتاؤں سر, یہ میرے آنے سے نہیں ہوا, یہ پہلے سے بھی کہانی چل رہی ہے. ہمارے ایم این اے آغا رفیع اللہ صاحب, میں وزیر نہیں تھا اس وقت, اجاز صاحب یہاں بیٹھے ہمارے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.